سارا مال رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ پھر جان کی باری آئی، پھر فرشتوں نے کہا مالک حضرت ابراہیم تو اولاد سے پیار کرتے ہیں، بڑھاپے میں تو نے انہیں اسماعیل کا سا حسین بیٹا عطا کیا ہے، تو وہ تو بیٹے سے پیار کرتا ہے، تجھ سے تو پیار ہی نہیں کرتا، تو اسے خلیل کہتا ہے۔ رب نے فرمایا آزما لو، آزمانا چاہتے ہو، واقعی میں وہ میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے، جو مانگوں وہ دے دے گا۔ اب بیٹے کی باری آئی، بیٹا کب ملا؟ ساری زندگی اولاد مانگتے رہے، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایسی عمر کو پہنچ چکے تھے جس عمر میں انسان اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا، مگر میرے رب کی قدرت دیکھیے، آج انسان مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، یار نماز پہ جو میرے 5 منٹ لگیں گے، دکان بند رہے گی تو پتہ نہیں گاہک پھر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، شام کو بچوں کا کھانا کہاں سے لے جاؤں گا۔ صاحبو میرا رب ایسے عطا کرتا ہے، جب بندہ اولاد پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا ہوتا، اور عورت جب بانجھ ہو جاتی ہے، بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہتی، رب تعالیٰ اس وقت میں بھی حسین اسماعیل عطا کر سکتا ہے۔ حضرت اسماعیل جب گھر میں کھیلنے کے قابل ہوئے، جب چلنے کے قابل ہوئے، بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ کی تمنائیں ہوتی ہیں کہ جب وہ صحن میں ماں کی یا باپ کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے تو ماں باپ کے ہاں جو خوشی ہوتی ہے وہ دل کھول کے کوئی دیکھے تو اسے پتہ چلے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا وہ بیٹا اسماعیل جب گھر میں چلنے کے قابل ہوا تو رب کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے اس ننھے خوبصورت اسماعیل کو اور اس کی ماں ہاجرہ کو جا کے جنگل میں چھوڑاؤ۔ ہاں یار، اتنے عرصے کے بعد رو رو کے دعائیں مانگ مانگ کے جو حسین بیٹا ملا ہو، اتنی عمر کے بعد رو رو کے جو پھول ملا ہو، اسے کون مرجھاتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ اسے کون اپنے ہاتھوں سے جنگل کے ویرانے میں چھوڑ سکتا ہے؟ مگر اللہ کے خلیل نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیا، چل پڑے جنگل کی طرف۔ بیوی پوچھتی ہے میرے سر کے تاج، اے اللہ کے خلیل ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا میرے رب کا حکم ہے، تمہیں جنگل کے بیابانوں میں چھوڑنے جا رہا ہوں، جنگل کے ویرانے میں چھوڑنے جا رہا ہوں۔ وہاں چھوڑ دیا۔ اور آج بھی حاجیو، تم میں سے اگر کوئی گیا ہو تو آب زمزم کو تم نے دیکھا ہوگا۔ زمزم ایک پانی کا چشمہ ہے، وہاں جو اس وقت سے لے کر اب تک جاری ہے، کوئی موٹریں لگی نہیں ہیں، وہ پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، پوری کائنات کے لوگ لے کے جا رہے ہیں، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ وہ دیکھو نکلا کہاں سے تھا، وہ اس معصوم بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے جو پانی نکلا تھا، اسے زمزم کہتے ہیں، اسے آب زمزم کہتے ہیں، جو آج بندہ پیے تو اسے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ نے اتنی برکتیں رکھ دی۔ پھر ایک وقت آیا جب ایک عرصے کے بعد باپ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے جاتا ہے نا، تو اس کے لیے بڑے تحفے لے کے جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی گھر سے دور کہیں کمانے کے لیے گیا ہو، گھر میں اولاد چھوڑ کے گیا ہو، تو جب عید پہ یا کسی موقع پہ گھر لوٹنے کا وقت ہوتا ہے، ایک تمنا ہوتی ہے کہ جاؤں گا گھر کے صحن میں، بچہ یا بچی جب آ کے لپکیں گے تو انہیں جا کے کھلونے دوں گا، جا کے انہیں تحفے دوں گا، انہیں جا کے پیسے دوں گا۔ یہ تمنا ہر باپ کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ مگر قربان جاؤں اللہ کے اس پیارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ پہ جب ملنے کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ رب نے فرمایا جاؤ رسی اور چھری لے جاؤ اور ابراہیم جاؤ اپنے اسماعیل سے ملو اور اسے لے جاؤ، جا کے ذبح کر دو۔ جب ایک باپ کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم ہو تو کیا گزرتی ہوگی؟ مگر آئیے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اپنے رب کے بندے ہیں، رب کا رزق کھاتے ہیں، رب کی خوبصورت دی ہوئی شکل پہ نازاں ہیں، مگر رب سے پیار ہمارا کتنا ہے؟ رب کے نام پہ کیا کچھ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور کیا نہیں ہیں؟ ہم اپنا فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھری لی، رسی لی اور گئے ہاجرہ کے پاس، کہا بیٹے کو تیار کرو، دعوت پہ جانا ہے، بیٹے کو تیار کرو، دوست کے پاس دعوت پہ جانا ہے۔ تیار کیا، جانے لگے، چھری اور رسی دعوت پہ کیا تعلق اس کا؟ جب لے کے چلے تو شیطان بھی بڑا نامراد ہے، وہ ازلی دشمن ہے ہمارا، ہم تو اس کے پنجے میں آ جاتے ہیں۔ وہ شیطان آیا اور جا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں کو کہا تجھے پتہ ہے
بیٹے کو جو سجا دھجا کے بھیجا ہے، خوبصورت لباس پہنا کے بھیجا ہے، خوبصورت مانگ بنا کے بھیجا ہے، سرما پہنا کے بھیجا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیرا شوہر تیرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا وہ تو دعوت پہ لے کے جا رہا ہے۔ کہا نہیں، دعوت پہ چھری اور رسی کا کیا تعلق؟ کہا ویسے لے کے جا رہا ہے راستے میں کسی خطرے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، وہ تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ کہا کہاں؟ ماں نے کہا ایسے کب ہو سکتا ہے کہ اتنا عرصہ رو رو کے رب سے مانگا ہو اور جب وہ چلنے کے قابل ہوا ہو تو باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا سکتا ہے؟ کہا ہاں، وہ ایسا کرنے جا رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اسے یہ خواب آیا تھا کہ رب تعالیٰ اس سے بچے کی قربانی مانگ رہا ہے، رب کی رضا کے لیے وہ بچے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ وہ ماں آج کی ماں نہیں تھی جو بیٹے کو سارا دن بازار میں جانے کی اجازت تو دے دیتی ہے، شام کو مسجد میں نماز کے لیے کہتی ہے بیٹا اندھیرا ہو گیا تم نہ جاؤ مسجد میں۔ ماں ایسی ماں نہیں تھی کہ ساری زندگی کمانے کے لیے تو بیٹے کو دور بھیجنے کے لیے رضامند ہے، اعتکاف کے لیے 10 دن مسجد میں بٹھانے کے لیے رضامند نہیں کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ کوئی ماں ایسی ماں نہیں تھی کہ کمانے کے لیے سعودی عرب اور لیبیا اور کینان میں بھیج سکتی ہے اور سال ہر سال اس کی جدائی برداشت کر سکتی ہے کیونکہ میرا بیٹا پیسے کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، مگر مسجد میں چند روز جانے کے لیے اسے جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ ماں جب سنا کہ وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ باپ اسے اس لیے اس کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے جا رہا ہے کہ اس کے رب کی طرف سے اسے یہ خواب پہنچا ہے کہ اپنے بیٹے کو رب کی رضا کے لیے قربان کر دو، اس کے گلے پہ چھری چلا دو، تو ماں وہ عام ماں نہیں تھی۔ کہا مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، اگر رب کا یہ فیصلہ ہے، اس میں میرے رب کی رضا ہے کہ ابراہیم اپنے ننھے حسین اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائے اور اس کا رب راضی ہو جائے، تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، لاکھوں اسماعیل مجھے رب دے اور میں ایک ایک کر کے رب کی راہ میں قربان کرتی چلی جاؤں۔ یہ تھی ماں۔ آج ویسی مائیں کیوں نظر نہیں آتی؟ اس میں قصور ہمارا ہے۔ ہم بیٹیوں کی تربیت ایسے نہیں کر سکتے، ہم اولاد کی تربیت ایسی نہیں کرتے، ہم نے معاشرے کو کوئی ایسی ماں تیار کر کے ہی نہیں دی جو اللہ کی راہ میں ایسے قربانیاں دینے والی ہو۔ آج تو جب اسلام پہ تھوڑی سی بات آ جائے کہ مسجد پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور بیٹا مسجد کے دفاع کے لیے جا رہا ہے تو ماں کہتی بیٹے کوئی اور تھوڑے ہیں، کوئی اور قبضہ چھڑا لے گا، تو نہ جا تجھے خراش نہ آ جائے۔ آج یہ مائیں بچی ہیں، تب وہ مائیں ہوا کرتی تھی کہ اگر اس میں اللہ کی رضا ہے تو ایک اسماعیل کیا ہزاروں اسماعیل ہوں تو میں رب کی بارگاہ میں قربان کرتی چلی جاؤں۔ پھر وہ شیطان جب وہاں سے نامراد ہو کے چلا آ کے اسماعیل کے پاس آتا ہے، اسماعیل تجھے پتہ ہے تیرا باپ تجھے آج کہاں لے کے جا رہا ہے سجا دھجا کے؟ اسماعیل نے کہا، معصوم کی سی زبان تھی، کہا ہاں مجھے پتہ ہے میرا باپ اپنے دوست کی دعوت پہ مجھے لے کے جا رہا ہے۔ کہا نہیں، دوست کی دعوت پہ اگر لے کے جانا ہوتا تو یہ چھری اور رسی کس کے لیے لے کے جا رہے تھے؟ کہا یہ میرے باپ نے ویسے اٹھا لی ہوگی، راستے کے کھٹن راہوں سے بچنے کے لیے احتیاط کے لیے اٹھائی ہوگی۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کوئی میرے جیسا نکما انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا نبی تھا، نبی کا بیٹا تھا، باپ کا فرما بردار بیٹا تھا، اپنے رب کے حکم پہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ کہا لگتا ہے تو شیطان ہے، کیوں مجھے باپ ذبح کر رہا ہے؟ باپ کبھی چھری چلاتا ہے بیٹے کے گلے پہ؟ کہا ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اسے خواب میں دکھائی دیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں اور میرا رب راضی ہو رہا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ آج تیرے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تجھے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل بڑی خوشی میں جواب دیا، کہا شیطان مردود، تو مجھے اس عظیم نعمت سے بچانا چاہتا ہے، محروم رکھنا چاہتا ہے، اگر اسی میں میرے رب کی رضا ہے تو میں ایک اسماعیل کیا ہزاروں ہو تو جانے قربان کر دو رب کی بارگاہ۔ اور پھر وہاں سے باپ کے پاس آیا، کہا ابراہیم تجھے پتہ ہے کیا کر رہا ہے تو؟ کہا ہاں مجھے پتہ ہے، میرے رب نے قربانی مانگی ہے، میں بیٹے کی قربانی دے رہا ہوں۔ کہا
اس کے علاوہ کچھ اور کر لیتے، کوئی جانور قربان کر دیتے، کچھ اور قربان کر دیتے تاکہ تمہارا رب راضی ہو جاتا۔ یہ تم نے خواب دیکھا ہے۔ کبھی رب کہتا ہے اپنے بندے کو کہ بیٹے کو قربان کر دو؟ یہ تو تم نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اوپر عمل کر رہے ہو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کنکر اٹھائے اور شیطان کو دے مارے، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو مجھے شیطان لگتا ہے اور رب کی بارگاہ میں قربانی دینے سے مجھے محروم کرنا چاہتا ہے۔ اور آج بھی جب تک بندہ مومن حج پہ جائے شیطان کو کنکر نہ مارے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے۔ رب نے یہ ساری ادائیں جمع فرما کے یاداشت کے لیے رکھ دی۔ فرمایا مسلمانوں تب تک تمہارا حج بیت اللہ قبول نہیں ہوگا جب تک میرے ابراہیم کی اداؤں کو پورا نہیں کرو گے۔ وہاں سے نامراد ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنے سالوں کے بعد بڑھاپے میں جو اتنا حسین بیٹا ملا تھا، کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ اب جنگل میں گئے، ویرانے میں جا کے بیٹے کو لٹایا، کہا بیٹے میں اپنے رب کی رضا کے لیے تجھے آج قربان کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ بیٹا کوئی میرے تیرے جیسا نہیں تھا کہ باپ آج نماز کے لیے اٹھائے تو بیٹا باہر سے اٹھ کے اندر سو جاتا ہے، بیٹا اندر جا کے سویا ہوا ہے، باپ جا کے پھر کہتا ہے بیٹے آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ جواب ملتا ہے بابا کیا تو نے پڑھ لی؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہتا ہے جاؤ تم پڑھ کے آؤ، میں بھی پڑھ لوں گا۔ آج کل کا یہ بیٹا نہیں تھا کہ باپ اگر کہے بیٹا جاؤ رب کی بارگاہ میں سجدہ دو یا اٹھ کے تہجد پڑھو، بیٹا کہتا ہے تہجد کون سی میرے پہ فرض ہے، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں، میرے جو حقوق ہیں وہ مجھے دینے چاہیے آپ کو۔ آج بیٹا اپنے ماں باپ سے گریبان پکڑ کے اپنے حقوق لے رہا ہے، مگر قربان جاؤں بیٹے اس بیٹے پہ جو باپ کہہ رہا ہے بیٹا میں آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، اور بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ باپ اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے۔ آج تو بیٹے غلط فہمیوں میں یوں ہی سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کہ میرا باپ میرا دشمن ہے، شاید کہ میرا چچا میرا دشمن ہے، شاید کہ وہ جو مجھے اپنی پرورش میں لیے بیٹھا ہے یہ میرا دشمن ہے، میری بات بات پہ مجھے کیوں سمجھاتا ہے، میری بات بات پہ مجھے کیوں ٹوکتا ہے۔ اس وجہ سے وہ باپ کا دشمن بن جاتا ہے، اس کے دل میں ایسے فطور آ جاتے ہیں شاید کہ میرا باپ میرا دشمن ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم رب کو وہ بیٹے پسند ہیں جو باپ کے اور ماں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں اور کہیں باپ جہاں تو راضی ہے میں وہیں پہ راضی ہوں۔ حضرت اسماعیل نے باپ کی جب بات سنی تو کہا بابا جو تمہارے رب کا حکم ہے تم کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ یہ قرآن نے ادائیں محفوظ کی۔ رب کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب ابراہیم نے بیٹے کو قربانی کے لیے کہا تو بیٹے نے سر بھی نفی میں نہیں ہلایا، جنبش بھی نہیں آنے دی، پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑنے دیے، اور بڑی خوشی سے کہا بابا جان جو رب کا حکم ہے تمہیں وہ کر گزریے، انشاءاللہ تم مجھے صابر پاؤ گے۔ اور پھر باپ نے لٹایا بیٹے کو، بیٹے نے کہا بابا اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے، میری بھی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبت آڑے نہ آ جائے۔ جب باپ اپنے بیٹے کا گلا کٹتا دیکھتا ہے تو محبت اسے تڑپاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ محبت آج مجھے قربان ہونے سے محروم کر دے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے چھری چلائیے۔ حضرت ابراہیم نے بھی پٹی باندھی، حضرت اسماعیل نے بھی پٹی باندھی، لٹا دیا گیا بیٹے کو۔ آج ہم 4 ٹکے رب کی راہ میں خرچ کرنے سے گھبراتے ہیں کہ بیٹے ہمارے کہاں سے کھائیں گے، یہاں تو بیٹے قربان کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا چاہ رہے ہیں۔ کتنا مشکل وہ لمحہ ہوگا، مگر نفی کی طرف کوئی سوچ بھی نہیں جا رہی۔ بڑی خوشی سے اپنے اس حسین بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چھری چلائی، بڑے زور سے چھری چلا رہے ہیں مگر چھری چلتی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اسے پتھر پہ تیز کرتے ہیں، پھر چلاتے ہیں، چلتی نہیں ہے۔ غصے میں آ کے حضرت ابراہیم نے، روایت میں آتا ہے کہ پتھر پہ چھری ماری۔ اب طاقت ایک نبی کے ہاتھ کی تھی، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں چھری اتنے سخت پتھر کو جسے آگ نہیں پگھلا سکتی، جسے پانی ختم نہیں کر سکتا، تو نے اسے کاٹ دیا، اور میرے اس حسین نرم و نازک گلے بیٹے کے گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو پھر چلانا شروع کیا۔ تو میں کہتا ہوں زبان حال سے چھری نے یہ کہا ہوگا ابراہیم
تو کاٹنے کو کہتا ہے اور جس کے لیے تو کاٹ رہا ہے وہ مجھے 70 بار کہتا ہے کاٹا تو تجھے بخشوں گا نہیں۔ ابراہیم تو کاٹنے کو کہتا ہے اور تیرا رب مجھے نہ کاٹنے کو کہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے چھری سے کہا چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، باتیں سنانا نہیں۔ تو آگے سے چھری نے جواب دیا آگ کا کام جلا دینا ہوتا ہے۔ ابراہیم وہ وقت یاد کرو جب تم آگ میں کود پڑے تھے، رب نے فرمایا تھا یا نارو کونی، اے آگ تو میرے ابراہیم کے لیے بردم و سلامہ، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ آگ کا کام تو جلا دینا ہوتا ہے، مگر ابراہیم یاد کرو وہ وقت جب رب نے آگ کو کہا تھا آگ میرے ابراہیم کے بال کو بھی نہ جلانا، اگر جلا دیا تو پھر تجھے جلنے کے قابل نہ رکھوں گا۔ تو وہ آگ جس کا کام جلانا ہوتا ہے، جس رب کے حکم سے اس آگ نے تیرے لیے پھول بن کے دکھایا تھا، اسی رب کے حکم سے آج چھری کو چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام زور سے چھری چلا رہے ہیں، ادھر بیٹے کی محبت ہے، ادھر رب کے رضا کی محبت ہے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے نوک گلے پہ رکھی اور پوری طاقت سے اوپر آئے کہ کاٹ دے اب گلے کو۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی محبت کی انتہا تھی کہ اب کاٹے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، اب قربانی دیے بغیر وہ رہ نہیں سکتے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل عرض کیجیے رب جلیل جلدی جا جنت سے دمبا لے اور جا کے اس چھری کے نیچے بچھا دے تاکہ میرے ابراہیم کا یہ جذبہ سلامت رہے اور قربانی قبول ہو جائے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں پوری زندگی میں 3 لمحات میرے لیے ایسے آئے جب میں نے پوری طاقت سے 3 کام کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ جب باپ اپنے بیٹے کی گلے کے اوپر چھری چلا رہا تھا اور وہ جذبات کا انتہا تھی کہ جب اتنا غصہ آ رہا تھا چھری پہ کہ شاید کہ کچھ اور ہو جاتا، تو رب نے فرمایا جبرائیل جاؤ جنت سے دمبا لے کے چھری کے نیچے بچھاؤ اور اسماعیل کو نکال لو۔ جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے پوری طاقت کے ساتھ جنت سے دمبا لیا اور جا کے چھری کے نیچے رکھا۔ حضرت ابراہیم چھری چلائی اور گلا کٹ گیا۔ جب گلا کٹ گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے الحمدللہ پڑھا تو کیا ہوا، آنکھوں سے پٹی اتاری، دیکھا جبرائیل امین نورانی شکل میں سامنے کھڑے ہیں، دوسری طرف ننھا اسماعیل مسکرائے جا رہا ہے اور سامنے خون بھی پڑا ہے اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہے۔ تو دیکھا کہ جب جبرائیل بھی کھڑا ہے، بیٹا بھی مسکرا رہا ہے، تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے اور دمبا بھی آیا پڑا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا ضمیر یہ مان رہا تھا، دل یہ تسلیم کر رہا تھا کہ آج رب نے میری قربانی کو قبول کر لیا، اسماعیل کو بچا کے جنت سے دمبا لا دیا، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میں اللہ سے راضی ہو گیا۔ آج ایسا بننے کی ضرورت ہے۔ وہ بیٹا جو باپ کے سامنے کٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، آج کوئی ہے ایسا بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے بنے؟ وہ بیٹا بنانے کے لیے بھی ضرورت ہے۔ آج سب سے پہلا قصور ماں باپ کا ہے کہ وہ بچپن میں یہ کہتے ہیں یار چھوٹا ہے کوئی نہیں کرنے دو، خطا کرتا ہے باپ کہتا ہے ابھی تو چھوٹا ہے کیا کہوں، ماں کہتی ہے باپ ڈانٹ رہا ہو تو